السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، اگر بین الاقوامی سطح پہ دیکھا جائے تو عالمی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ خبریں لگ رہی ہیں، جبکہ پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کی پولیٹیکل ہیپننگز میں منگل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، جہاں دھرنا ہوتا ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، اور اس کے بعد ٹویٹس اور اسپیکولیشن کا ایک کہتے ہیں سیلاب امڑ آتا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت جو سیاست میں ہیپننگز ہو رہی ہیں، جو ان کی انسائٹس ہیں، اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ ایز یوزول موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی، شکر الحمدللہ۔ رات گئے جو ہے وہ پھر اڈیالہ کے باہر دھرنا تھا جسے ڈسپرس کیا گیا۔ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ لاٹھی چارج کا بھی استعمال ہوا ہے، واٹر کینن کا بھی استعمال ہوا ہے، علیمہ خان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، کتنی لاٹھیاں پڑی علیمہ خانم کو کہ اس کے بعد وہ اٹھ نہیں سکی۔ کارکنوں نے مداخلت کی، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ خدا نہ خواستہ وہ گرفتار نہیں کرتے، وہ پکڑ کے وہاں سے اٹھا کر چکری جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کم از کم سن چکا ہوں 100 مرتبہ علیمہ خانم گرفتار ہو چکی ہیں۔ ہاں جی، درجنوں بار۔ تو وہ گرفتار ہی نہیں ہوتی نا، وہ بیسکلی ان کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اس کو آپ رنگ دیتی ہیں گرفتاری کا، پہلی بات۔ میں تو اپنے انٹرو میں دوسری بات، آپ نے کہا کہ منگل کا دن، آپ نے کہا جی منگل کا دن جو ہے پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم ہوتا ہے۔ بھائی وہ اہم نہیں ہوتا، خبروں کا انبار لگ جاتا ہے۔ وہ بیسکلی سیاسی تھیٹر لگانے کی کوشش ہوتی ہے ایک خاتون کی جانب سے یا ایک گروہ کی جانب سے، جس کو اسلامک ٹچ بھی دیا گیا ہے 2 مرتبہ۔ اب میں یہ کہوں گا کہ 3 بجے کے بعد محترمہ وہاں پہنچتی ہیں، 3 بجے کے 3:30 کے بعد وہاں پہنچی جی، کارکنان آنا شروع ہوئے، 4 بجے ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صبح 9 بجے تو بیٹھتی نہیں ہے۔ چلے کل تو 1 بجے کا دیا ہوا تھا انہوں نے، نہیں آئی نا جی پھر۔ تو یہی وہ بات ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ سیاسی تھیٹر ہے، یہ کچھ بھی عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی سیلف پروجیکشن ہے، اپنی مزاحمت کی مثال اپنے آپ کو بتانا ہے۔ اور پھر جو عبدالقیوم نیازی صاحب کے ساتھ جتنا تضییق آمیز رویہ انہوں نے رکھا، لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا علی بخار میں۔ ایک عزت دار آدمی ہے، سابق وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کا، آج بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ مطلب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ اس بندے کو اس طرح بے توقیر نہیں کر سکتی کیمروں کے سامنے۔ اور آپ کا کیا رائٹ بنتا ہے؟ آپ کوئی چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن ایکچولی وہ جو بیسکلی ان کا گرفت آ چکی ہے نا، وہ پارٹی اپنی سمجھ رہی ہے، وہ عمران کی پارٹی نہیں ہے، آپ علیمہ خان کی پارٹی ہے۔ اور لوگ ان کو آنسریبل بھی ہیں، اچھا لوگ ان کو آنسریبل بھی ہیں۔ اور وہ دیکھیں کس طرح عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں وہ آگے سے وضاحتیں کر رہے تھے۔ ایکچولی میرا خیال سے کارکنان جو ہیں وہ فیملی کے طور پر ان کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے ایسا لگتا ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی گرفت نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں بہت سے لوگ سب جو یہ بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ پھر پی ٹی آئی کو جانتے نہیں ہیں یا پی ٹی آئی کے اندر ان کے رابطے نہیں ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار، کون سی دنیا میں آپ صرف سوشل میڈیا تک رہتے ہیں، آپ کا رابطہ نہیں ہے ان گراؤنڈ لوگوں کے ساتھ، جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے آپ کے رابطے نہیں ہیں۔ اچھا دیکھیں نا، کل ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ زین قریشی، مطلب ہم سب جانتے ہیں جو ہے وہ شاہد قریشی کے صاحبزادے، وہ کل وہاں موجود تھے، اس سے پہلے ہمیں کبھی اڈیالہ کے باہر دیکھے نہیں گئے، اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے نا، وہ ایک طرح سے ان کا گلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کوٹ لکھپت میں بھی اسیران موجود ہیں جن کے لیے آواز اٹھانے والے بہت کم ہیں، وہاں بھی 5 رہنما ہیں۔ آج تو اسلام آباد میں اسمبلی کا اجلاس ہے، تو اس لیے میں اڈیالہ کے باہر موجود ہوں۔ اب لوگوں کو دیکھیں ان کے بیچ میں اس طرح سے تضادات تو ہیں۔ زین قریشی نے بھی ایک اپنی ٹویٹ میں گلہ کر دیا کہ کوٹ لکھپت کو تو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو زین قریشی صاحب خواب سے بیدار ہونا جی، ایم این اے ہیں، وہ اتنی اپنی آنکھوں پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ عمران خان کا فین کلب ہے پی ٹی آئی، اس میں عمران خان کے ہی چاہنے والے ہیں اس کے اندر، اور یہ کوئی جمہوری پارٹی نہیں ہے۔ اس میں سیاسی کمیٹی ہو جائے یا وہ ان کی کور کمیٹی ہو جائے، وہ صرف ڈمیز ہیں، ربر سٹیمپس ہیں۔ عمران خان اپنا حکم دیتا ہے تو وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ ہو جاتا ہے اور دوسرا وزیر اعلیٰ نامنیٹ کر دیتا ہے۔ کیا پارلیمانی پارٹی سے کسی نے مشاورت کی تھی؟ کسی نے رائے لینا جو گوارا کیا؟ یہ جمہوری رویہ ہے ود ان پی ٹی آئی، جمہوریت کی بات کرتے ہیں باہر، اپنے اندر جمہوریت ان کی ہے نہیں۔ فیملی ڈائنسٹی آ گئی نا پھر تو، اگر عمران اندر ہے تو علیمہ خانم آ گئی یا بشرا لیڈ کرے گی، کیوں؟ یہ تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں سیاست چھوڑ دوں گا، عمران خان نے یہ متعدد بار یہ بات کی۔ تو شاہ محمود قریشی کا بڑا لیڈر نہیں ہے، وائس چیئرمین ہے، پرانا آدمی ہے بالکل، لیکن اس کے بیٹے کو بھی کبھی ولن بنا دیں گے۔ اور میں تو اس بات پر میں کہوں گا کہ جو مہر بانو قریشی صاحب ہیں، وہ شروع میں بڑا جناب وہ آئی ووکل ہو کر پی ٹی آئی میں، لیکن پھر پی ٹی آئی نے جب ان کے والد کا جو رویہ رکھا تو اب پوچھنا تھا ہنر رام ہے۔
جو آپ کے بھائی کے ساتھ کیا وہ ہونا حرام ہے. صحیح. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب 8 فروری کو کوئی پہیہ جام ہڑتال نہیں کرنے دیں گے اور جو بھی باہر نکلے گا اس کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. ایک طرح سے وارننگ دے دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. کدھر کون نکلے گا؟ لیکن کیا حکومت کو 8 فروری کا وہ ہے ایک جو کراچی میں ہوئی تھی جو ہے وہ جہاں پر 100 ملین بندہ آ گیا تھا, ٹھیک ہے, اس کی بات کر رہی ہیں, یہ 10 ملین بندہ تھا کراچی میں. بہت سے لوگ تو اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جو مذاکرات کی حکومت بات کر رہی ہے. کل اڈیالہ میں جو 10,000 بندوں کو انہوں نے کہا تھا کہ آئیں گے تو وہ ملین مارچ میں تبدیل ہو گیا. 10,000 تو کا فگر 10 لاکھ پر پہنچ گیا جی, میں کہہ رہا ہوں. تو وہ 10 لاکھ بندے جو آ گئے تو اب تو یہ انقلاب ہے نا, انقلاب آ گیا تھا نا. اچھا آپ ویک اپ. اچھا آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کو وارننگ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے بیسیکلی اصل میں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایران میں حالات خراب ہوئے, عرب سپرنگ ہوا, اس طرح کی یہ سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں پاکستان کے خلاف بھی سازشیں چل رہی ہیں اور پاکستان دنیا کی نیوکلیئر ایٹمی طاقت ہے. دوسرا آپ تیمور کو دیکھ لیں, دیگر ہم جو میزائل اپنے ٹیسٹ کر رہے ہیں, پاکستان دنیا کی ایک طاقت بن چکا ہے. بالکل. تو اب وہ چیز یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے جو بڑی ایک قسم کی سہولت کاری کو چیز پرووائڈ کر سکتا ہے اس سازش کو, تو وہ تحریک انصاف دانستہ یا غیر دانستہ وہ یہ سہولت کاری پرووائڈ کرنے کی مکمل کوشش کر رہی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے نیریٹو اپنایا ہے افغانستان سے متعلق, جو سہیل آفریدی نے گفتگو کی, جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان ثبوت دے, حالانکہ ڈوزیز ہم دے چکے ہیں, چیزیں ہم سب ایویڈنس پروڈیوس کر چکے ہیں, دوحہ کے اندر مذاکرات کر چکے ہیں. اب کہتے ہیں جی آپریشن حل نہیں ہے, مذاکرات ہم کر رہے ہیں, وہ انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر ہم ان کے خلاف آپریشن نہ کریں, وہ ہمارے بندوں کو جو ہے وہ شہید کرتے رہیں, شہریوں کو مساجد کو تباہ کرتے رہیں, مدارس کی جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے رہیں. دیکھیں نوشین, یہ کچھ چیزیں ریڈ لائن ڈرا کرنی پڑے گی. یا تو تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ دانستہ یہ کام کر رہے ہیں یا وہ بزدلی میں کام کر رہے ہیں. دونوں اعتبار سے وہ پاکستان کے مفاد کے برعکس چل رہے ہیں. اچھا جی, میرا لاسٹ سوال ہے آپ کا کہ آپ سے کہ محمود خان اچکزئی پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جمعرات تک شاید ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے ایز اے اپوزیشن لیڈر, تو اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے نا پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دی. اختیار ولی کل ایک شو میں کہہ رہے تھے کہ 60 دن سے زیادہ نہیں چل سکیں گے. ایسا انہوں نے کیوں کہا, جبکہ محمود خان اچکزئی تو موسٹلی اپوزیشن کا ہی رول پلے کرتے آ رہے ہیں اب تک, کبھی حکومت کا حصہ تو وہ رہے ہی نہیں. اگر میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ اگر اپوزیشن لیڈر بن بھی گئے تو وہ ڈمی ہوں گے, ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. علیمہ خانم نے انہوں نے بات کی تھی مذاکرات کی, جب ہم غیر مشروط بیٹھنے کو تیار ہیں, اس نے کہا جاؤ, وہ غدار ہیں جو, وہ چپ کر گیا آگے سے. رانا ثناء اللہ نے کہا پرائم منسٹر سے ملاقات کرا دیتا ہوں, انہوں نے اس پر بھی جو انہوں نے کہا معذرت نہیں, میں عمران خان سے ملوں گا. ان کو تو اپنا عہدہ چاہیے, وہ ان کا بچپن کا خواب تھا کہ میں بڑا ہو کر قومی اسمبلی کا قائد حزب اختلاف بنوں گا. اس بات کے چانسز ہیں کہ اگر وہ اپوزیشن لیڈر بن چاہتے ہیں ان کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ وہ کوئی رستہ نکالیں مذاکرات کا یا ٹمپریچر کم کرنے کا؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے نا, ان کے اپوزیشن لیڈر بن بھی جائیں تو وہ کون سے کوئی اصلی اپوزیشن لیڈر ہوں گے؟ وہ ڈمی ہوں گے, وہ اکیلا آدمی ہے, اس کی کہنے پر جو ہے وہ پی ٹی آئی تو چلتی نہیں ہے, اس کا اپنا ویٹ ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو عمران خان نے خود ہی ایک آدمی کو جس سے متعلق, اچھا وہ کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ بیوقوف بن گیا کہ بڑا جمہوری آدمی ہے محمود خان اچکزئی, لیکن میں نے اس کو پہچان لیا ہے. اچھا پھر دوبارہ جناب عمران خان صاحب جناب اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا. تو پہلی مرتبہ جب انہوں نے اس کے ساتھ دوستی رکھی تھی, پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں نے دوستی جو رکھی تھی میں نے غلط رکھا تھا, یہ بندہ 2 نمبر ہے, ٹھیک نہیں ہے. پھر اب دوبارہ اس کو وہ کہہ رہے 1 نمبر ہے. ہم کون سی بات پر اعتبار کریں؟ وہ بندہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے؟ وہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے؟ اچھا نہیں بتائے نا مجھے, آپ نے سنا نا وہ جب اس نے, حالانکہ محمود خان اچکزئی چادر پہنتے ہیں, سر پر کبھی چادر نہیں پہنی, وہ سر پر عمران خان صاحب نے کر لی تھی, ٹھیک ہے, ایکٹنگ میں. تو بات یہ ہے کہ عمران خان کہنا اللہ ایک ہے تو وہ مان لیں, باقی اس کی کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ.